آخری مرتبے تک پہنچ جائے، سب سے اعلیٰ مرتبے تک پہنچے گا۔ تو جب یہ وہاں پہنچے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سنیں گے۔ جیسے دنیا میں ایک وزیر صاحب گورنر صاحب سے بات کریں یا وزیر صاحب صدر صاحب سے بات کریں تو اس کی بات سنی جاتی ہے، وزیر صاحب اس کی سنو، تو وہ اللہ کا خاص بندہ ہوگا، اللہ کی پارلیمنٹ کا آدمی ہوگا، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ میری ایک درخواست ہے۔ کیا درخواست؟ کہ میرے والدین ان کو تو نیچے والی جنت ملی ہے، مجھے تو قرآن کی برکت سے اعلیٰ والی جنت ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا چاہتے ہو گے؟ اللہ وہ ان کو بھی یہ جنت مل جائے۔ اللہ فرمائیں لے آؤ، آپ کی سنی جائے گی۔ دنیا میں آپ نے میرے قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، اس سے محبت کی، ہم آپ کو یوں نہیں جانے دیں، آپ کی ہر خواہش پوری کریں۔ اور صبح صبح ماں باپ اٹھتے ہیں، بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، وہ بچہ قرآن پڑھتا ہے سارا دن، رات کو تھکا ہارا جاتا ہے بیچارہ اور جاتے ہی سو جاتا ہے، یہ زندگی کا معمول ہے۔ پھر رمضان آتا ہے، رمضان میں قرآن دن رات قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ کسی آفس سے آپ سے کہو کہ بھئی رمضان میں کوئی اور کام کر سکتے ہو کہ نہیں، میں کسی اور کام کا نہیں ہوں، سارا دن قرآن پڑھنا، رات کو سنانا، پھر رات کو پڑھنا، پھر سنانا، پورا رمضان، چھٹیوں کا مہینہ بھی اسی میں گزار دیا، سارے سال فکر رہتی ہے کہ بھئی قرآن سنانا ہے، سننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اعزاز دیں گے، تو اس کے ماں باپ بھی اوپر آ جائیں گے۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ یا اللہ میری اولاد نیچے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولاد کو بھی اوپر بلا لو۔ پھر یہ کہے گا کہ یا اللہ میرے بھائی نیچے، ایک روایت میں بھائیوں کا بھی آتا ہے، جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کی بھی سفارش کرے گا، یا اللہ ان کو بھی میری قریب کر دے، اور یا اللہ میری بیوی نیچے والی جنت میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اوپر، سب کو اوپر لے جائے۔ یہ بات مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھی ہے، سورہ طور کی تفسیر میں، اور سورہ مؤمن جو 24ویں سپارے میں اس کی تفسیر میں یہ حدیثیں لکھی کہ قرآن والے کے ہاں، اللہ کے ہاں، کیونکہ قرآن والے کون ہیں؟ اللہ والے، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، وی آئی پی ہے، اللہ کے وی آئی پی لوگ۔